الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آخری رکوع کی کچھ آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ گفتگو اس سورہ مبارکہ میں اس آیت سے شروع ہوا تھا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدے کا وقت اگر تم ایسا کہنے میں سچے ہو کہ ایک دن آنا ہے جب حساب ہونا ہے۔ تو اس کے جواب میں پہلے تو اس دن کی تفصیلات بیان کی گئیں، اس کے منظر اس کا سامنے رکھ دیا گیا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گا، وہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے۔ جس چیز کی جتنی تفصیلی پلاننگ ہوتی ہے اتنی ہی وہ یقینی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن کا ایک تفصیلی منظر پیش کر دیا گیا کہ اللہ کے ہاں وہ اتنا یقینی ہے کہ اس کی ایک ایک بات وہاں طے شدہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہونا ہے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ایک گویا شرم دلائی گئی کہ اس کے ہر آن تجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو یہ آیات پڑھی تھی ہم نے کہ خاص طور پر اس کے پیدا کیے ہوئے مویشی جن کو تم استعمال میں لاتے ہو۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود منکرین کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے جو اب بیان ہو رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے شاید کہ ان کی کوئی مدد ہو سکے اس طریقے سے۔ یعنی جو اور معبود انہوں نے بنائے ہیں وہ اس خیال سے بنائے ہیں کہ اگر واقعی آخرت کا حساب دینا پڑا تو جن کی ساری زندگی ہم چاکری کرتے رہے، جن کے ساتھ عقیدت رکھی ہم نے، وہ کچھ تو مدد کریں گے وہاں ہماری۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ لعلہم ینصرون، فرمایا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ہرگز ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ان کے کام آنا تو درکنار، حالت یہ ہے کہ وہ اب بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ کیا فرمایا ہم لہم جند محضرون، کہ یہ خود جو ان کو پوجنے والے ہیں یہ اپنے معبودوں کے لیے خود حاضر باز لشکر بنے ہوئے ہیں، ہر وقت حاضر رہتے ہیں ان کی بارگاہ۔ یہ خود ہی ان کو معبود بناتے ہیں، ان کے لیے مریدین اور ان کے پیروکار گھیر گھیر کر لاتے ہیں، ان کی کرامات اور ان کی نیکی کا چرچا کرتے پھرتے ہیں لوگوں میں۔ ان کے چلانے سے تو ان کی خدائی چل رہی ہے، اگر یہ آج کام چھوڑ دیں یہ کرنا تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہ چلے۔ یہ خود ہیں جو ان کی بارگاہیں سجا رہے ہیں، نظر و نیاز لے کر جا رہے ہیں اور ان کی وہ درگاہ چل رہی ہے۔ جو حقیقی خدا ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی نہ مانے وہ پھر بھی خدا ہے، اس کائنات کی بادشاہی پھر بھی اسی کے پاس ہے، وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اسے اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کو مانیں تو پھر وہ خدا ہوگا، نہ مانیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ جبکہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے
وہ تو خود ان کے محتاج ہیں، یہ ان کی خدائی چلا رہے ہیں تو چل رہی ہے، یہ ماننا چھوڑ دیں تو کوئی پوچھے بھی نہ ان کو، ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کی بات سے رنجیدہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، کہ آپ کے جو مخالفین ہیں، آپ کی مخالفت میں زور لگا رہے ہیں، وہ جو کچھ مخفی تدبیریں کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کھل کر مخالفت کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا از خود یہ مطلب ہے کہ جب ہمیں سارا پتہ ہے تو پھر ہم اس کا جوابی انتظام بھی کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ما یسرون وما یعلنون، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکہ کے سردار وہ اپنے اپنے طور پر اپنے دل میں خوب سمجھتے تھے کہ جو الزامات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں، جن راستوں سے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ انہیں خود یقین نہیں تھا، وہ آپ کو شاعر کہتے تھے لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ وہ آپ کو کاہن کہتے تھے لیکن خوب جانتے تھے کہ کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، آپ کاہن نہیں ہیں۔ وہ جادوگر کہتے تھے لیکن جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ مفادات تھے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ جو ان کے ذہن کے خیالات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جس کے مطابق کہ وہ مان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے برعکس جو طرز عمل وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اب یہاں تک تو آخرت کی تفصیل بیان ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اب وہ جو بات تھی کہ وہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے جو پوچھا تھا، اس کے جواب میں کچھ ایسی باتیں پیش کی گئی ہیں جو انسان کو غور و فکر پر مجبور کرتی ہے دلیل کے انداز میں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا، اس طرف نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا؟ کہیں فرمایا ماء مہین، گندا ذلیل قطرہ۔ انسان نے اپنی آغاز پر کیسے اس کی زندگی شروع ہوئی اس پر غور نہیں کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ کہاں وہ ایک ایسا جرثومہ تھا کہ جس کو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا تھا، اس میں بظاہر کوئی زندگی نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے ماں کے پیٹ کے اندر اور پھر بچپن اور لڑکپن سے گزار کر اس کو بھرپور جوان بنا دیا کہ اب وہ سری جھگڑالو بن گیا ہے، خصیم مبین، بڑی واضح باتیں کرتا ہے، جھگڑتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا اب اسی کے مقابلے میں آ کر باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اب ہمارے اوپر مثالیں چسپاں کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ کیسے پیدا ہوا تھا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی بخشے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص، عاص بن وائل غالباً نام تھا اس کا، وہ قبرستان سے ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر آیا، اس نے اس کو توڑا، مسلا، اور اس کے ذرات ایسے ہوا میں اچھال دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
بتاؤ کہ ان ذرات کو دوبارہ زندہ کرے گا کوئی؟ تو اس کے جواب میں فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہم پر مثالیں بیان کرتا ہے، ہمارے جواب میں مثالیں لے کر آتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائے گی۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہہ دو کہ اس کو زندہ کرے گا وہی جس نے پیدا کیا تھا اس کو پہلی مرتبہ۔ یہ پہلے بھی تو عدم سے وجود میں آئی تھی، ہمیشہ سے تو یہ ہڈی نہیں تھی نا، اس پر ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی، پھر اس کو وجود بخشا گیا۔ تو جیسے یہ پہلے عدم سے وجود میں آئے گی، دوبارہ بھی آئے گی۔ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ذات ہے کہ وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پیدائش کے تمام اسرار اور تمام طریقے، تخلیق کے تمام اسرار وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ وہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا ہو یا دوسری دفعہ کا پیدا کرنا ہو یا تیسری مرتبہ کا پیدا کرنا ہو، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی سرسبز درخت سے، ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اپنی آگ، اپنے چولہے کی آگ سلگا لیتے ہو۔ ایک تو اشارہ اس طرف کہ ہر درخت جو انجام کار ایک خشک لکڑی کی شکل اختیار کرتا ہے اور آگ کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے، وہ ابتدا میں سرسبز ہوتا ہے، وہ آگ پکڑنے کی اہلیت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ وہی ذات ہے وہ ایک سرسبز درخت کو آگ جلانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور خاص طور پر حجاز کے لوگوں کے لیے ایک خاص درخت کی طرف اشارہ تھا اس میں۔ ان کے ہاں دو درخت پائے جاتے تھے، مرخ اور افار نام کے، کہ جن کی شاخوں کو، ٹہنیوں کو وہ کاٹ لیتے تھے، وہ ہری بھری ہوتی تھی، ابھی خشک نہیں ہوئی ہوتی تھی، اور ان کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے شعلہ پیدا ہوتا تھا۔ اس کو وہ بطور چکماک کے یا بطور لائٹر کے استعمال کرتے تھے، اس سے اپنی آگ جلا لیا کرتے تھے۔ ممکن ہے آج بھی اس علاقے میں یہ درخت ہوں، تو ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ ذات کہ جس نے ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، کہ جس سے تم اپنے چولہوں کی آگ سلگاتے ہو، پھر اس کی قدرت سے تم بعید سمجھتے ہو کہ وہ دوبارہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، بھلا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کی مثل کو دوبارہ پیدا کر دے، ان ہی جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی پیدائش وہ انسانوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے، اس سے زیادہ اہم معاملہ تھا۔ تو وہ ذات جس نے یہ پوری کائنات، آسمانوں اور زمین کہہ کر پوری کائنات مراد لی گئی ہے، کہ یہ پوری کائنات جس کی وسعتوں کو آج 21ویں صدی میں بھی انسان پوری طرح نہیں جان سکا کہ یہ کہاں تک وسیع، جس نے وہ پیدا کی، بھلا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہی کی مثال کو، ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، نہیں، یقیناً وہ ماہر خلاق ہے۔ خلاق خالق سے مبالغے کا صیغہ، وہ خوب جاننے والا اور خلاق ہے۔ یہاں یہ لفظ قابل غور ہے کہ الا ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو پیدا کر دے۔ تو گویا قیامت کے بعد جب دوبارہ زندگی بخشی جائے گی تو وہ ہو بہو وہ وجود نہیں ہوگا جو مرتے وقت جس حال میں تھا۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دعا کرنے کی درخواست کی کہ میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں، تو آپ نے از راہ تفنن فرما دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، تو پھر آپ نے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، وہ بوڑھی نہیں ہوگی وہاں، کہ انسان پہ جس حال میں موت آتی ہے اس کا یہ خاکی وجود اس وقت جس کیفیت میں ہوتا ہے، دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو وہ ویسا ہی ہوگا، لیکن ہو بہو وہ چیز نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ جوانی کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ اور بل اس زندگی میں بھی اگر زیادہ گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو ہر انسان کا وجود وہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہے، ہر اگرا لمحہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے آتا ہے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے میرا وجود جن خلیات پر، جن سیلز پر مشتمل تھا، اب سارے کے سارے وہ نہیں ہیں۔ ہماری جلد کے اوپر سے بھی سیلز جھڑتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں۔ ہماری انتڑیوں کے اندر بھی جو خلیات ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں، ان کی جگہ نئے لیتے رہتے ہیں۔ تو ہم ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ تخلیق کا عمل اللہ کی طرف سے ہر وقت جاری ہے، اس دنیا میں بھی۔ تو آخرت میں بھی ہمیں جو دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا وہ بعین ہی اس حال میں نہیں ہوگا کہ مرتے وقت جو ہوتا ہے ہمارا، بلکہ اس کو اسی وجود کو اسی روح کے ساتھ ایک نئی شکل میں، ایک نئی جوانی کے ساتھ دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ہر چیز کا اختیار، اقتدار، بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ